لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووتدا بالسحور میدان ارضه۔ ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جہنم داخرین۔ صلوات محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب۔ کل ہم و غم سینجلی بعظمتکا یا اللہ، بے نبوتکا یا محمد، بے ولایتکا یا علیو یا علیو یا علی۔ صلوات محمد۔ ابتداً آپ حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذوالفقار حسین ابن حامد حسن کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت آل محمد بآواز بلند تر صلوات اللہ۔ لطف و کرم ہے اس خداوند عالم کا، چہرد معصومین علیہ السلام کا خصوصی صدقہ ہے۔ میں نے جس آیے وافیہ کی تلاوت کی ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کلام الہی ہے، پیغامات الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہے، اور بتانے والے رسول ہے، اور بچانے والے آل رسول ہے۔ اللہ کی محکم کتاب اور مستحکم کتاب، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، میں پہلے بھی اسی آیہ کریمہ کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کی آواز تھوڑا بندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم اپنی محکم و مستحکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک وہ بندے کے جو عبادت خدا تو انجام دیتے ہیں، میں پہلے بھی اس آیہ کریمہ کے اوپر پوری کی پوری مکمل مجلس پڑھ چکا ہوں اور پھر سے اسی آیہ کریمہ کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا ہر ایک بندے سے میری جانب دیکھے، شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو اور شاید آپ کی بات بھی مجھ تک پہنچے۔ ہر ایک بندے نگاہیں سے نگاہیں ملا کر کے بیٹھے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ کہ جو عبادت تو کرتے ہیں، آئے ہماری بارگاہ میں، نماز پڑھی، آئے فرش عزا پر بیٹھے، اٹھے اور چلے گئے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ غور و فکر چاہوں گا، یاد رکھیے کہ میں پڑھی لکھی بستی کے اندر پڑھے لکھے مومنین سے گفتگو کر رہا ہوں، مخاطب پڑھے لکھے حضرات سے ہوں، جاہلوں سے نہیں ہوں۔ الحمدللہ قبلہ موجود ہے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
وہ لوگ کہ جو میری بارگاہ میں آتے ہیں، آئے نماز پڑھی اٹھے اور چلے گئے، آئے نماز پڑھی اٹھے اور چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے انہی لوگوں کو متکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی غرور کرنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی تکبر کرنے والے ہیں۔ میں نے پروردگار عالم بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے بلایا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے ہم نے تمہیں نماز کے لیے بلایا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں سجدے کے لیے بلایا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں رکوع کے لیے بلایا ہے؟ ارے یاد رکھنا، جو بندہ ہماری بارگاہ میں آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اسی کو غرور کہا جاتا ہے۔ ہم نے تو بلایا اس لیے ہے کہ ہماری بارگاہ میں آنے کے بعد ہم سے کچھ مانگ لو۔ اللہ سلامت رکھے۔ بندہ جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ فلک کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ عرض کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ نجوم کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ شمس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ لیل کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ نہار کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندہ دیگر چیزوں کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے نادان بندو، بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر کبھی بھی ہاتھ نہ جوڑ دینا، چونکہ خبردار اگر تم نے آج یہ معمولی سی چیزیں دیکھنے کے بعد انہیں بڑا سمجھ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو یاد رکھنا ہم اسی سرزمین پر ایسی ہستیاں بھی بھیجیں گے کہ جو اشارہ کر دیں گے تو سورج پلٹ جائے گا۔ بھائی اس سے بڑا جملہ، بھائی ہم اسی سرزمین پر ایسی شخصیت بھی بھیجیں گے کہ جو اشارہ کر دیں گے تو سورج پلٹ جائیں گا۔ اگر یہ نامی دیں گے اما سمندر انہیں اپنے اوپر راستہ دینے کے بعد کہیں تو وہ ہے جو سورج کو پلٹا دے، خدا تو وہ ہے جو ستارے کو اپنے در پر بلا لے، خدا تو وہ ہے جو سمندر کے اوپر مسلح بچھا دے۔ لیکن میرا مرشد علی علیہ السلام ان تمام چیزوں کے اوپر قبضہ رکھنے کے بعد بھی سجدے میں جا کر بتائے گا، اما جو سجدہ کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میری بارگاہ میں آئے ہو، اچھا یاد رکھیے گا میں نے جملہ پیش کیا تھا، انسان کیوں مانگتا ہے قبلہ؟ چونکہ صفت ہے اس کے اندر، وہ جب بھی اپنوں سے بڑوں کو دیکھے گا تو ہاتھ جوڑ دے گا۔ میں نے 4 چیزیں بیان کی تھی، تم لوگ بھی فرش اعضاء پر آئے ہو، مسجد میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی مرتبہ جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالوں گا۔ آئے 4 چیزیں ہیں، بارگاہ الہی میں آئے، کیا مانگے، کیوں مانگے، کس سے مانگے اور کیسے مانگے۔ بھائی 4 چیزیں ہیں، بہت ہی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن مختصر طور پر بیان کروں گا اور رحمت کو تمام کر دوں گا۔ کیا مانگے، کیوں مانگے، کس سے مانگے، کیسے مانگے۔ کیوں مانگے؟ کیونکہ انسان ہے مجبور، جب بھی اپنی سے بڑی چیز کو دیکھتا ہے تو ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ سورج کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ دیا۔ دوسری بات، کس سے مانگے؟ کم سے کم اس سے مانگا جائے کہ جو دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ بھائی دیکھے گا پڑھے لکھے حضرات سے مخاطب ہوں، کم سے کم اس سے مانگا جائے جو دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہو۔ آج لوگوں کا یہی تو کنزرفی رہی، کل لوگوں کی بدبختی یہی تو رہی تھی کہ چاند کو اس سے مانگا کہ جس نے کبھی چاند کو پلٹا کر نہ دیکھا ہو، جنت کو اس سے مانگا کہ جو کبھی جنت میں نہ جائے گا، کوثر کو اس سے مانگا کہ جس کے لبوں تک کبھی کوثر نہ آئے گا۔ تو کم سے کم اس سے مانگے جو قدرت رکھتا ہو دینے کے اوپر۔ تیسری چیز ہے کیوں مانگے۔ کیوں مانگے، کس سے مانگے، کیسے مانگے۔ کیسے مانگے؟ کم سے کم اپنے بغض و حسد کو دور کر کے آئے، اپنے بھائیوں کو معاف کر کے آئے۔ جب تم اپنے بھائیوں کو معاف کر کے خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو خدا کہے گا اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اور یاد رکھیے گا جو بندہ اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتا اسے خدا بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور آخری چیز ہے سرکار کہ کیسے مانگے۔ کیا مانگے، کیوں مانگے، کس سے مانگے اور کیسے مانگے۔ کیسے مانگے یعنی کہ بالخصوص انتہائی صبر کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ۔ کیا مانگے، آخری چیز رہ گئی ہے کیا مانگے۔ کیوں مانگے ہو گیا، کس سے مانگے یعنی جو دینے کی قدرت رکھتا ہو، کیسے مانگے نیک نیت کے ساتھ۔ اب مسئلہ آیا ہے کیا مانگے، کیوں مانگے، کس سے مانگے، کیسے مانگے، کیا مانگے۔
یہی میرا موضوع ہے، بس اسی کے اوپر مجھے 2-4 گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد رحمت کو تمام کر دینی ہے۔ سرکار کیا مانگے؟ بھائی آپ لوگ نے نماز پڑھی، نماز تمام ہو گئی، دست خداوند عالم کے سامنے جوڑے اور دونوں ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا خداوند عالم مال دے دے، دولت دے دے، جائیداد دے دے، دھن دولت دے دے، بلڈنگ دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے مانگے کیا؟ یہی مسئلہ خداوند عالم نے اپنے رسول کے سامنے رکھا کہ جس وقت رسول معراج پر گئے تو اللہ کی آواز آئی حبیبی بما اسویو کا، میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے، فرش عزا پر آئے ہو مجلس تمام ہو جائے گی، اللہ کا حکم ہے میری بارگاہ میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جائیے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا مانگے؟ میں نے پروردگار عالم دولت دے دے، کہا نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا تو پھر شہرت دے دے، کہا وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا تو پھر اولاد دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا بلڈنگ دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا تندرستی دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا زندگی دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا دنیا دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا پہاڑ دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا ستارے دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا ذرے دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کہا جنت دے دے، کہا یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے مانگے تو کیا مانگے؟ بھائی بہت بڑا سوال ہو گیا سرکار، آپ لوگ فرش عزا پر آئے ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتے ہو، دستے ادب جوڑے نماز کے بعد، مسئلہ یہ ہے کیا مانگے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ چیزوں تو مانگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز مانگی جائے جس کی وجہ سے ساری چیزیں آ جائے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہی سوال خداوند عالم نے اپنے حبیب سے کیا، حبیبی بما اسویو کا، میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ ارے وہ کہہ رہے جو علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ احمد مختار سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کچھ مانگ لو۔ میں نے دست ادب جوڑا رسول کی بارگاہ میں نے یا رسول اللہ چاند مانگ لو، کا صدقہ ہے۔ آئے ہے میں نے بھائی چاند مانگ لو، کہا نہیں صدقہ ہے۔ میں نے تو سورج مانگ لو، کہا نہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے دنیا مانگ لو، کہا نہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے جنت مانگ لو، کہا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے کہا کوثر مانگ لو، کہا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پروردگار عالم یہ تیرا حبیب بھی تیرے سامنے کھڑا ہے، اب مسئلہ یہ ہے مانگے تو کیا مانگے؟ عجب نہیں میرے حبیب نے، خداوند عالم کے حبیب نے یعنی رسول اسلام نے دونوں دستے ادب جوڑے اور جوڑنے کے بعد کہا خدا بند عالم جہاں میں نے تجھ سے بہت سی چیزیں مانگی ہے وہاں میں تجھ سے ایک چیز اور مانگنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار دولت تو نے دے دی، شہرت تو نے دے دی، عزت تو نے دے دی، جنت تو نے دے دی، کوثر تو نے دے دیا، وقار تو نے دے دیا، لیکن ابھی بھی اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی عبادت کا سلیقہ دے دے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ قبول فرمائیں شہزادی۔ یہ آپ کے لیے بھی درس ہے، یاد رکھیے گا کیا کہا رسول نے، اے خداوند عالم اگر ابھی بھی کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی عبادت کا سلیقہ دے دے۔ تو اب ہم لوگوں کے اوپر بھی واجب ہو گیا، اوجب ہو گیا، جب کائنات کا رسول عبادت خدا کا سلیقہ مانگ رہا ہے تو ہمیں بھی مسجد میں جانے کے بعد عبادت کرنے کے بعد سلیقہ عبادت مانگنا چاہیے گا۔ اب جملہ آپ کے پیش حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھنا جب تمہارے پاس سلیقہ عبادت آ جائے گا اب دولت مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی، دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، شہرت مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی، شہرت تمہارے قدموں میں ہوگی، عزت مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی، عزت تمہارے قدموں میں ہوگی، اما اولاد مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی، خود اولاد تمہارے پاس آ جائے گی، جنت خود تمہاری منتظر رہے گی۔ یاد رکھیے گا جب بھی فرش عزا پر آؤ یا جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو ایک دعا ضرور مانگنا، مانگے بہت سی دعائیں اگر مانگنی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ایک دعا ضرور مانگنا، خداوند عالم تو نے سب کچھ دیا ہے لیکن اگر ابھی بھی کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی عبادت کا سلیقہ دے دے۔ بچے ماں باپ کی چاہے کتنی ہی خدمت کر لے لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی ماں باپ کے احسان نہیں اتار سکتے،
اسی طرح سے رسول بھی چاہے خداوند عالم کی کتنی ہی عبادت کر لے، چاہے پیروں کے اوپر کتنا ہی ورم آ جائے، لیکن خداوند عالم کا حق ادا نہیں کر سکتے، چونکہ خداوند عالم نے ہی انہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اب جملہ پیش کر رہا ہوں، خداوند عالم نے ہر ایک شے کو بنایا لیکن اشرف المخلوقات نہ کہا، لیکن جس وقت انسان کو بنایا تو کہا ھذا اشرف المخلوقات، یہی اشرف المخلوقات ہے، اور اب کہا یاد رکھنا میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کبھی بھی مجھ سے دور نہ رہنا۔ مثال دے دوں آپ کو، ایک بندے نے، چونکہ الحمدللہ دلی کے رہنے والے بندے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ گاڑیوں کی کثیر تعداد ہے اور الحمدللہ بائک وغیرہ کی بھی کثیر تعداد ہے، ہر شے کی کثیر تعداد ہے، تو جیسا دیش ویسا بھید، اسی کے اوپر مثال سن لیجئے گا۔ ایک بندے نے بہت ہی زیادہ محنت و مزدوری کرنے کے بعد ایک گاڑی خریدی۔ یہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے مولانا گاڑی کی بات کر رہے ہیں، نہیں، یہاں سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر ہوں، اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، قبلہ توجہ چاہوں گا۔ ایک بندے نے گاڑی خریدی بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ، ایک ایک روپیہ حلال کا لگایا، حرام کا نہیں لگایا۔ ایک بندہ اس کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے بھائی میں تمہاری گاڑی چلانا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے جواب دیا بھائی چلا تو لو، لیکن ایک شرط ہے، میں نے اس کو بڑی ہی محنت سے خریدا ہے، ایک ایک روپیہ حلال کا لگایا ہے، آپ سے درخواست ہے جب آپ اس کو لے کر کے جائے تو پہلے مجھے دکھا دینا، اور جب دوپہر میں لے کر کے آؤ کھانا کھانے کے لیے تو سب سے پہلے میرے پاس لانا، چونکہ محبت بہت زیادہ کرتا ہوں، اور ٹھیک ہے جب تم جاؤ جب بھی میرے پاس لے کر آنا، اور یاد رکھنا جب تم شام میں اپنا کام کرنے کے بعد آ جاؤ تو اس کو ایک بار میرے پاس ضرور لے آنا، تاکہ میں اس کو دیکھ کر اطمینان قلب حاصل ہو جائے، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ بس یاد رکھیے گا جیسے ایک بندے نے گاڑی کو خریدا اور بڑی ہی زیادہ محبت کی، بالکل اسی طریقے سے خدا بند عالم نے انسانوں سے کہا اے میرے بندے، میں نے زمین کو بنایا اشرف المخلوقات نہ کہا، آسمان کو بنایا اشرف المخلوقات نہ کہا، ذرے کو بنایا اشرف المخلوقات نہ کہا، معدوم کو بنایا اشرف المخلوقات نہ کہا، موجود کو بنایا اشرف المخلوقات نہ کہا، لیکن جب میں نے تجھے بنایا تو میں نے کہا ھذا اشرف المخلوقات، یہ ہے اشرف المخلوقات۔ اب یاد رکھیے گا میں تجھ سے اتنی زیادہ محبت جو کرتا ہوں، اس لیے تیرا حق یہ ہے کہ تو صبح میں بھی میری بارگاہ میں آ، ظہر میں بھی میری بارگاہ میں آ، عشاء میں بھی میری بارگاہ میں آ۔ بھائی اس کو صبح میں آنے کو صبح کی نماز کہتے ہیں، ظہرین کے آنے کو ظہرین کی نماز کہتے ہیں، اور مغربین میں آنے کو مغربین کی نماز کہا کرتے ہیں۔ ابھی میں پیغام دے رہا ہوں انشاءاللہ، دیکھیں میں آپ کے مطابق بھی پڑھنے کا عادی ہوں، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اپنے خدا کو مانتے ہیں، خدا کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد رسول کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد ائمہ علیہم السلام کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد ہے جیسا دیش ویسا بھید، لیکن کبھی بھی غلط بات نہ پڑھے وہ جو حق ہو۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ بندہ روزانہ گاڑی چلا رہا ہے، ایک دن آ گیا بندے مالک کے پاس، آنے کے بعد کہنا کہ بھائی گاڑی تو چلا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے، خدا نے تمہیں کیا کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے، اور خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ روزانہ گاڑی چلا رہا ہے، ایک دن مالک کے پاس آ گیا، آنے کے بعد کہتا ہے بھائی گاڑی تو میں چلا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن اگر تم کچھ بتانا چاہتے ہو اس گاڑی کے بارے میں تو بتا دو۔ کہنے کا چلو ٹھیک ہے، اگر تم آ ہی گئے ہو تو یاد رکھنا اس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر سامان رکھا جاتا ہے، تمہاری زبان میں شاید کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ڈگی، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی کا بقول ڈگی کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھے گا مالک نے کہا بھائی یاد رکھیے گا گاڑی تو تم چلا رہے ہو، لیکن میں گاڑی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی زیادہ انسیت رکھتا ہوں کہ یاد رکھنا اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جس کا نام ہے ڈگی، جس کا نام ہے باکس۔ اب یاد رکھنا کبھی بھی اس کے اندر کوئی حرام چیز نہ رکھ لینا۔ بھائی یاد رکھنا اللہ اور بندے کی مثال دے رہا ہوں، خدا کی قسم اس جملے پر تو بس وہ بولے جس کی سمجھ میں آئے، باقی بندے خاموش رہے۔ بھائی مالک نے کیا کہا،
اس کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باکس، جس کا نام ہے ڈگی، اس کے اندر کچھ سامان رکھا جاتا ہے، خبردار اس کے اندر کبھی بھی کوئی ناجائز چیز نہ رکھ لینا، کبھی اس کے اندر کوئی حرام کی چیز نہ رکھ لینا، کبھی اس کے اندر کوئی ڈرگس نہ رکھ لینا، کبھی اس کے اندر شراب نہ بھر لینا۔ اما یاد رکھنا اگر تم کوئی ایسی ویسی چیز رکھو گے اور پولیس کو پتا چل گیا تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی اور نام یہ ہوگا، یہ بتاؤ گاڑی کس کی ہے؟ کہا فلاں مالک کی، تو مالک کی بدنامگی ہوگی۔ اللہ کی بھی آواز آئی، اے میرے پیارے بندے، جس طرح سے گاڑی کے اندر ایک باکس ہوتا ہے، ایک ڈگی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے میں نے تیرے اندر ایک شے پیدا کی ہے جسے پیٹ کہا جاتا ہے۔ او خبردار ہو جا، خبردار ہو جا، خبردار ہو جا، اپنے اس باکس کے اندر، اپنی اس ڈگی کے اندر، اپنے اس پیٹ کے اندر کسی حرام کا نہ رکھ لینا، کسی مظلوم کا نہ کھا لینا، کسی یتیم کا نہ کھانا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ قبول فرمائے شہزادی۔ کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ اللہ اکبر۔ میں نے تجھے بالکل گاڑی کی طرح سے ایک پیٹ دیا ہے، او خبردار جس طرح سے وہ مالک، کیونکہ وہ گاڑی سے محبت کرتا تھا، جس طرح سے وہ مالک اپنی گاڑی کے اندر حرام چیزیں نہیں رکھنے دیتا، میں نے بھی تو تجھ سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، میں بھی تو تجھ سے سب سے زیادہ انسیت رکھتا ہوں، خبردار ہو جانا، اس کے اندر کبھی کسی حرام کا نہ رکھ لینا، یتیم کا نہ کھا لینا۔ اما یاد رکھنا اگر تو نے اپنے اس جہنم کے اندر، اپنے اس شکم کے اندر، اپنے اس پیٹ کے اندر حرام کا رکھ لیا تو کل میں تجھے اسی پیٹ کے ساتھ جہنم میں جلاؤں گا، اور جب جلاؤں گا تو بندے معلوم کریں گے بھائی یہ کون ہے، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ تو اس میں میری بھی بدنامگی ہے، میں نے اتنا اشرف المخلوقات بنایا لیکن تم نے کیا کیا؟ اشرف المخلوقات کی بالکل ہی ستیہ ناش کر دی۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس کا عہد و پیمان جیتنا چاہیے، ہمیں اس کا بھروسہ جیتنا چاہیے، چونکہ اس نے اچھا ٹھیک ہے گاڑی چل رہی ہے سرکار، ایک دن وہ بندہ پھر سے آ گیا مالک کے پاس، بس مثال وہی ہے، بھول مت جانا اللہ کی اور بندے کی، خدا اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے کہتے ہیں بھائی مولانا خمس کا بھی ذکر کیجئے گا، نماز کا بھی ذکر کیجئے گا، تولی کا بھی ذکر کیجئے گا، تبرع کا بھی ذکر کیجئے گا۔ اب دیکھتا ہوں خمس کے مسئلے میں کون بندہ کتنا آگے نکلتا ہے، کون بندہ کتنا آگے نہیں نکلتا۔ اب دیکھتا ہوں سرکار، ٹھیک ہے مالک آیا، مالک کے پاس پھر سے بندہ آ گیا، آنے کے بعد کہتا ہے بھائی میں گاڑی تو چلا رہا ہوں لیکن میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس کے اندر پورا نہیں ہو رہا ہے، ایسا کرو اس کے اندر سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس سے میں کچھ میری بڑھا دیجئے گا، سیلری بڑھا دیجئے گا۔ مالک نے جواب دیا، اللہ اور بندے کی بات چل رہی ہے، مالک نے جواب دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اب تم خوب گاڑی چلاؤ، اور گاڑی چلانے کے بعد جتنا بھی پیسہ تمہارے پاس آئے اپنے بچوں کی تعلیم دو، اپنی بیوی کے اوپر لگاؤ، اپنے اوپر لگاؤ، پڑھائی میں لگاؤ، اور جو بھی بچے وہ میرے پاس لے آنا، وہ مجھے دے دینا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کی بھی آواز آئی، اے میرے بندے میں نے تجھے چاند دیا، میں نے تجھے سورج دیا، میں نے تجھے زمین دی، میں نے تجھے آسمان دیا، تیرے لیے جنت کو بنایا، تیرے لیے کوثر کو بنایا، تیرے لیے سلسبیل کو بنایا، آدم کو بھیجا تیرے لیے، نوح کو بھیجا تیرے لیے، موسیٰ کو بھیجا تیرے لیے، عیسیٰ کو بھیجا تیرے لیے، یعقوب کو بھیجا تیرے لیے، یونس کو بھیجا تیرے لیے، یوسف کو بھیجا تیرے لیے، تمام نبیوں کو بھیجا تیرے لیے، اماموں کو بھیجا تیرے لیے، علی آئے تیرے لیے، حسن آئے تیرے لیے، حسین آئے تیرے لیے، سجاد آئے تیرے لیے، زین العابدین آئے تیرے لیے، محمد باقر آئے تیرے لیے، 12 کے 12 امام آئے تیرے لیے، میں نے موجود بنایا تیرے لیے، معدوم بنایا تیرے لیے، ہر شے میں نے تیرے لیے بنائی۔ بھائی بنا مانگے ہاتھ دیے، بن مانگے پیر دیے، بن مانگے چہرہ دیا، بن مانگے کان دیے، بن مانگے آنکھیں دی، بن مانگے ہر شے دی، لیکن کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا دولت دے دے، یہ نہیں کہا شہرت دے دے، یہ نہیں کہا کہ اولاد دے دے، لیکن یاد رکھنا اب تو
پورے کے پورے سال چاہے جتنا کما، جتنا کھا، چاہے جتنا ہی اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگا، چاہے کتنا ہی اپنی بیوی کے خرچے پر لگا، اور تجھ سے کبھی سب کچھ نہیں مانگا، اگر سال کے آخری دن پھر بھی کچھ بچ جائے تو سب کچھ نہیں مانگتا بلکہ 5واں حصہ لے آنا۔ خدا سلام آباد رہے۔ قبول فرمائے شہزادی۔ پھر بھی میں نے تجھ سے سب کچھ نہیں مانگا، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے خلق کیا۔ کتنا کنظرف انسان ہو گیا، اللہ سب کچھ دے رہا ہے بندے کو، لیکن یہ پھر بھی خدا کو نہیں مانتا، تو پھر تو اللہ کا حق ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے ایسے بندے کو جو نافرمانی کرے۔ ایک مثال دے دو میرے عزیز بھائی؟ کہا ٹھیک ہے، میں مثال دے دیتا ہوں۔ القمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور بندہ، مثال کے طور پہ میں نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، میں نے بھائی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ اور بندے کی بات چل رہی ہے، بھول مت جانا، میں بار بار تمہیں یاد دلا رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہو رہا ہوں، جملہ پھر سے آپ کے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بندے سے کہا بھائی تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا مولانا جان بھی قربان ہے، اتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے اچھا ماشاءاللہ، خدا آپ کے ایمان کی حفاظت کرے۔ کہا کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ کہا جب بھی بلائیں گے تبھی حاضر ہوں، لبیک ہے فوراً۔ میں نے ٹھیک ہے، میں نے کل میرے ساتھ چلنا؟ کہا مول صاحب کل کو تو میرے پاس وقت نہیں ہے، معذرت چاہوں گا، کل کو نہیں ہے، چلو پرسوں کو آ جانا۔ مول صاحب پرسوں کو بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، میں نے پھر سے آواز دے دی، میں نے سرکار 3 دن پہلے تو انکار کر دیا تھا، آج تو آ جاؤ کم سے کم۔ کہنا مول صاحب جی اچھا نہیں ہے، آج تو بالکل نہیں آ پاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ 8-10 دن ہو گئے ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہوئے، میں نے ایک دن دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہا میں نے بھائی آج تو تمہارا کھانا ہمارے گھر پہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے مول صاحب بالکل حاضر ہوں۔ آئے ہائے بھائی، کھانے کا نام آ جائے تو حاضر ہو جائے، اگر امداد کی بات آ جائے تو فوراً بھاگ جائے۔ تو بس مجھے یاد آ گیا، ارے رسول نے جب دعوت ذوالعشیرہ شیرہ کے موقع پر بلایا تو ہر ایک بندہ آیا، کھایا اور چلا گیا، لیکن جب حسین نے کربلا کے میدان میں بلایا تو امداد کے لیے 72 آئے۔ علی خدا سلامت رکھے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد میں نے پھر سے پکڑ لیا، میں نے بھائی آج تو آ جاؤ۔ کہا مول صاحب آج پھر جی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تقریباً 1-1.5 مہینے تک بلاتا رہا، 1-1.5 مہینہ چھوڑ دیجئے گا، پوری زندگی ہو گئی میری۔ میں نے بھائی آج آ جائے؟ کہا نہیں۔ پھر آج آ جائے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آج آ جائے؟ کہا نہیں۔ میں ہر روز بلاتا رہا، یہ انکار کرتا رہا، لیکن دعویٰ کیا تھا؟ مولانا تمہارے اوپر جان قربان ہے، خدا کی قسم حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، ولایتی بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عارف ولایتی کا یہ جملہ نہ بھولنا، اپنے ذہن میں پیوست کرنے کے بعد گھر تک لے کر کے جانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس جملے کو نہ بھولنا۔ پوری مجلس ایک طرف ہے، اکیلا ایک جملہ ایک طرف ہے، بندے کا دعویٰ ہے تم سے محبت کرتے ہیں، جان قربان کر سکتے ہیں، ہر وقت لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب بھی میں بلاتا ہوں فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ آ جاتا ہے، کہتا ہے آج تو میرا جی اچھا نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگ کرو، یہ بتاؤ وہ میرا چاہنے والا ہے یا نہیں چاہنے والا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کتنے بندے نہیں ہے؟ بھائی بچے سے لے کر بڑا تک پیچھے والے بھی بتا دیجیے گا چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ جس بندے نے پوری زندگی بھر میری آواز کے اوپر لبیک نہ کہا، ہر ایک بندے کا یہی جواب ہے، مولانا چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کرے لیکن وہ تمہارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے استدلال کیا، نتیجہ نکال لیا، اللہ کی آواز آئی، میں پوری زندگی بھر ایک ہی آواز لگاتا رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اما یاد رکھنا، جو پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی خدا کی عبادت کو چلا جائے، سمجھ لینا حسینی ہے، نہیں تو یزیدی ہے۔ قبول فرمائے شہزادی، قبول فرمائے شہزادی، خداوند عالم سلامت رکھے۔ بھائی پوری زندگی میں ایک بھی مرتبہ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی، کیا وہ خدا کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ کہ لبیک یا حسین، لبیک یا امام، لبیک یا خامنائی، لبیک یا سستانی۔ اما نعرے لگانے والے کم سے کم اپنے آپ سے یا لبیک یا رسول اللہ
یا جو بندے یہ کہتے ہیں نا لبیک یا اللہ لبیک یا اللہ اللہم لبیک اللہم لبیک، وہ بھی اپنے آپ سے پوچھے کہ جو بندے پوری زندگی میں ایک بھی مرتبہ خدا کی آواز پر لبیک نہ کہے، کیا وہ خدا کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو حسین کا بھی چاہنے والا نہیں ہو سکتا، کیوں قبلہ؟ اور جو بندہ حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو رسول کا نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ اب جملہ پہنچا دوں، ایمانداری سے بتائیے گا یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ بھائی سوال ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ بھائی میری طرف دیکھے، یہ بتائے یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس کے 2 آنکھ کی بجائے 4 آنکھ تھی؟ خدا سلامت رکھے، قبلہ نے تائید فرمائی ہے، بہت اچھا سوال ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھتا ہوں کتنے بندے کتنی بیداری رکھتے ہیں۔ یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس کے 2 کے بجائے 3 آنکھ تھی؟ کہا نہیں مولانا۔ تو کیا پھر 4-5 ہاتھ تھے؟ کہا نہیں۔ تو پھر 8-10 پیر تھے اس کے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا دیکھنے میں الگ تھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر دیکھنے میں کیسا تھا؟ کہا انسان کی طرح۔ کہا دیکھنے میں کیسا تھا؟ کہا انسان کی طرح۔ تو میں نے کہا پھر یہ بتاؤ یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ محبت کی زبان سے جواب آیا، مولانا یزید کو یزید اس کی آنکھوں کی وجہ سے نہیں، اس کے پیر کی وجہ سے نہیں، اس کے پیٹ کی وجہ سے نہیں، یزید کو یزید اس کے کردار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، پھر سے بھرپور توجہ چاہوں گا۔ بھائی یاد رکھیے گا، فضائل اہل بیت پر بولنا یہ تو در و دیوار کا بھی کام ہے، لیکن پیغامات الہی پر بولنا صرف سمجھدار بندوں کا کام ہے۔ جملہ پھر سے پیش کر رہا ہوں، یاد رکھنا جواب کیا ملا؟ کہا مولانا یزید کو یزید یزید کے کردار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ میں نے بھائی سمجھ میں نہیں آیا، فوراً جواب دیا، مولانا یزید شرابی تھا، جو بندہ شراب پیے یزیدی ہے۔ یزید حرامی تھا، جو حرامی ہو یزید ہے۔ یزید نے اپنے ماں باپ کا احترام نہ کیا، جو بھی اپنے ماں باپ کی توہین کرے پکا یزیدی ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے، جزاک اللہ، آباد رہے۔ قبول فرمائے شہزادی سلامت۔ الحمدللہ میرے بزرگ میرے ساتھ ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ بھائی علی کے چہرے والے ہیں نا، اگر چہرہ دیکھ کر پڑھ لے تو تعجب نہ کرنا، چونکہ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ اما علی کے چاہنے والوں کی مثال تو یہ ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ کے بتاتا ہے کب تک کا بیمار ہے، کب تک زندہ رہے گا، کب مر جائے گا۔ اور علی کی تلوار کا بھی یہی عالم ہے کہ جب بھی چلتی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال اس کے ہی جیسا، ایک اور سوال اس کے ہی جیسا، یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس کے، بھائی سب مل کے بولے، یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہر ایک بندے کو پتا چلے، کربلا تک تمہاری آواز جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اے شہزادی، جو بندے اس سال کربلا نہ جا سکے ہو، ان کی آواز کے اندر اتنا دم رکھ دے کہ یہ یزید کو یزید اس کے کردار کی وجہ سے کہنے کی وجہ سے کربلا کی زیارت کر لے۔ بس پھر سے مل جل کر بتائے یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ کردار کی وجہ سے۔ یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ اب ایک اور سوال لے لیجئے گا، حسین کو حسین کیوں کہتے ہیں؟ آئے ہائے، میں نے تو اسی جملے پر اپنی نحمت کو تمام کر دیا، خدا کی قسم۔ اب یہ بتا دیجئے گا حسین کو حسین کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ رسول کا نواسہ تھا اس وجہ سے حسین کو حسین کہتے ہیں؟ کیا جنت کا سردار تھا، کیا اس وجہ سے حسین کو حسین کہتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے حسین کو حسین کہتے ہیں کہ دروازے کہا رضوان جنت ان کے گھر کا درزی بنا؟ کیا اس وجہ سے حسین کو حسین کہتے ہیں کہ جبریل ان کے گھر پر آنے کے بعد اپنی نوکریاں کیا کرتا تھا؟ کیا اس وجہ سے حسین کو حسین کہتے ہیں؟ کہا نہیں مولانا، یہ تو رتبہ انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد پایا ہے۔ یاد رکھنا یہ نورانی ضرور تھے، لیکن یہ نورانی اس وقت تھے جس وقت یہ اوپر تھے۔ یہ دنیا میں آئے ہیں تو بشریت کا لباس پہن کر کے آئے ہیں۔ کئی دنیا والے یہ نہ کہہ دے ارے حسین نے اگر رضایت پروردگار خریدی تو بڑی بات کیا ہے، وہ تو وقت کے امام تھے، خرید سکتے تھے۔ لیکن حسین نے اپنا تمام کا تمام کمالات چھپانے کے بعد، انسانی بشریت میں آنے کے بعد، خدا
خداوند عالم کی رضایت خریدنے کے بعد بتلایا، یاد رکھنا جب میں ایک بندہ بننے کے بعد رضایت پروردگار خرید سکتا ہوں تو تم بھی تو رضایت پروردگار خرید سکتے ہو۔ بھائی اب سمجھ میں آیا نا؟ یاد رکھے گا تم بھی تو خرید سکتے ہو نا۔ تو اس وجہ سے حسین آئے ہیں بشریت کا لباس پہن کر، لیکن یاد رکھنا حقیقت میں تو یہ نور ہے، حقیقت میں تو یہ جنت کے سردار ہے، حقیقت میں تو تمام کے تمام انبیاء ان کے در کے نوکر ہے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، اب یہ بتائیے گا حسین کو حسین کیوں کہتے ہیں؟ اب جملہ یہی ملے گا، جواب یہی ملے گا، مولانا حسین کو حسین حسین کے کردار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اما یاد رکھے گا حسین کا کردار یہ تھا، حسین نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، آدم کی قربانی کو بچایا، یوسف کی قربانی کو بچایا، رسول کی قربانی کو بچایا، دین اسلام کو بچایا، جنت کو جنت بنایا، کوثر کو کوثر بنایا، حلال محمدی کو حلال کیا، حرام محمدی کو حرام کیا۔ اب یاد رکھیے گا یزید نے اسلام مٹا دیا تھا، حسین نے اسلام بچا لیا ہے۔ حسین نے اسلام بچا لیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا حسینی اسے کہیں گے بس جس طرح سے یزیدی اسے کہتے ہیں جو یزید کا پیروکار ہوتا ہے، یزید کی بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر یزیدی شرابی تھا، کوئی شراب پیتا ہے تو یزیدی ہے، یزید نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا تھا، کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتا تو یزیدی ہے، یزید بے نمازی تھا، اگر کوئی بے نمازی ہے تو یزیدی ہے۔ بس اسی جملے کو پلٹ کر کے جملہ پیش کر رہا ہوں، یاد رکھنا حسین نمازی تھے، جو بھی بندہ نماز پڑھے وہ حسینی ہے۔ حسین رسول کے نواسے تھے، حسین نے رسول کے دین کو بچایا، جو بھی دین کو بچائے سمجھ لینا حسینی ہے۔ حسین نے روزے کو بچایا، جو بھی روزہ رکھے وہ حسینی ہے۔ حسین نے حج کو بچایا، جو بھی حج کرے سمجھ لینا حسینی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو بھی حلالی محمدی کو حلال رکھے وہی حسینی ہے، جو حرام محمدی کو حرام بتائے وہی حسینی ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ حسین کے اندر تکبر نہیں تھا، جس کے اندر تکبر نہ ہو حسینی ہے۔ حسین نے ہر شے کو اس کا منصب دیا ہے، جو بھی ہر شے کا منصب اس کو دے وہ حسینی ہے۔ حسین نے اتحاد کرایا تھا، جو بھی بندہ اتحاد کرائے وہ حسینی ہے۔ حسین نے ایک دوسرے کے درمیان الفت قائم کی، جو بھی بندہ الفت قائم کرے وہی حسینی ہے۔ حسین نے یاد رکھیے گا تیروں کے مسلح پر نماز کو قائم کیا، جو بندہ مجبوری کو ہونے کے باوجود بھی نماز قائم کرے وہی بندہ حسینی ہے۔ بس اب یاد رکھیے گا کچھ بندے ایسے ہو گئے ہیں جو نام کے حسینی ہیں، دل چاہتا ہے یہ بھی پیغام دوں۔ ایمانداری سے ایک بتائے جناب بات، ایک بندے کے لبوں کے اوپر لبیک یا حسین ہے لیکن کردار ہے یزید والا، کیا حسینی ہوگا؟ کردار ہے یزید والا۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا کہ ایک پلنگ کو بچھا لیا ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، نوحہ چل رہا ہے، کون سا؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ اور نعرے لگ رہے لبیک یا حسین، اور وہ بندہ کبھی پلنگ سے ادھر کودتا ہے کبھی ادھر کودتا ہے، تو کیا وہ بندے حسینی ہو سکتے ہیں؟ میں علی اعلان کہتا ہوں ایسے بندوں کا شیعت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ علم کو اس طرح سے سجا دیا گیا معاذاللہ جس طرح سے بتوں کو سجا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ علم کو دیکھو تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بت جا رہا ہو۔ کیا ایسے بندے حسینی ہو سکتے ہیں؟ عورتیں برہنہ سڑکوں پر اتر آئی ہے، اپنے بال کھول رکھے ہیں، دنیا والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، وہ راستے میں اس طرح سے ماتم کر رہی ہے۔ بھائی اپنے لب کھولے خدائے حسین کا واسطہ، کم سے کم بتائے حقیقت دین کیا ہے۔ اگر اس وقت آپ نہ بول سکے تو پھر کب بولیں گے؟ امام نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ بھائی یاد رکھیے گا خدا کی قسم اگر آج تم ان یزیدیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے گا حق نہیں ہے لبیک یا حسین کے نعرے لگانے کا۔
ایمانداری سے بتائے جس وقت شہزادی باغ فدق کے معاملے میں دربار میں گئی تو شہزادی کو ٹھکرانے والے جھٹلانے والے کتنے بندے تھے؟ کہا 5 10 15 20 25 30 50 حد ہے کیا اس سے زیادہ تھے؟ کہا نہیں مولانا۔ کہا تو پھر ایمانداری سے بتائے دربار میں کتنے بندے تھے؟ کہا ہزاروں کی تعداد تھی۔ تو کہا جھٹلایا کتنوں نے ہیں؟ کہا مولانا کم سے کم 5 10 15 20 50 100 اتنوں نے۔ میں نے تو پھر ایمانداری سے بتایا جس وقت شہزادی دربار سے چلی ہے تو سارے کے سارے درباریوں کے اوپر لعنت کر کے چلی ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا خدا کی قسم، جس وقت دربار سے چلی ہے اپنا حق مانگنے کے بعد جتنے بندے بھی خاموش رہے سب کے اوپر لعنت کر کے چلی۔ میں نے دست ادب جوڑا جوڑنے کے بعد کہا شہزادی جھٹلانے والے تو بہت کم تھے، آپ نے لعنت کیوں کی؟ عجب نہیں شہزادی کا جواب آئے اور یاد رکھنا جو بندہ بھی حق کے معاملے میں خاموش ہو جائے پکا لعنتی ہے۔ آباد رہے بھائی، سلامت رہے۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے۔ آج یہ آپ کا حق ہے خدا کی قسم، اگر کسی بندے کو حلال رسول کو حرام کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً گریبان پکڑ لیجئے گا۔ تیرے اندر جرت کیسے ہوئی ایسے کرنے کی؟ اور کچھ بندے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے، سرکار دیکھنے کے بعد بھی خاموش ہے۔ سرکار ایک طرف عورتیں اس طرح سے دین کو بدنام کر رہی ہے، دوسری طرف بندے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ایک بندہ تلوار کو رکھتا ہے اپنے سر کے اوپر، اینٹ کو اٹھاتا ہے اور اس طریقے سے بجاتا ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ خدائے حسین کا واسطہ ذرا سوچے ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں۔ حسین نے دین کو بچایا ہے، دین کو مٹایا نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جس نے نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا۔ حسین نے ہر شے کو بچایا ہے۔ ہم حسین کے پیروکار ہیں، ہمارا فرض ہے اگر کہیں بھی دین اسلام کو مٹتے ہوئے دیکھے تو فوراً اس کے اوپر بولے۔ کہا یہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ اور خود ہم جیسے علی کے چاہنے والوں کے لیے، بس اپنی رحمت کو تمام کر رہا ہوں، ہم جیسے علی کے چاہنے والوں کے لیے میثم تمان نے ایک جملہ کہا ہے، اے علی کے چاہنے والوں یاد رکھنا جب تک علی کے عشق میں یہ دنیا والے تمہیں دیوانہ نہ کہہ دے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کون تھے میثم تمار؟ میں نے ایک جملہ کہا، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اما علی کا چاہنے والا وہ ہے جس کو علی نے حکمت دی تھی، چہرہ دیکھ کر بتایا کرتے تھے یہ میثم تمار کتنے دن کا بیمار ہے، کب تک زندہ رہے گا، کب مر جائے گا، کس وقت کیا انجام ہوگا، کس وقت کیا انجام نہیں ہوگا، چہرہ دیکھ کر بتایا کرتے تھے۔ اور ان کو علی نے کہا تھا اے میثم میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی اور ابن زیاد کٹوائے گا۔ میثم نے یہ سنا اور ایک جملہ اور کہا تھا، میثم یاد رکھیے گا ہر ایک سے ہاتھ ملانا، میرے دشمن سے ہاتھ نہ ملانا، چونکہ ہر شے جنت میں جا سکتی ہے، میرا دشمن کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ خدا کی قسم اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، اب دیکھتا ہوں علی کی ولایت کے اوپر کتنے ولایتی بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آ گئے میثم ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں میثم کے بال سفید ہے، بھویں سفید ہے، مونچھیں سفید ہے، داڑھی سفید ہے، کمر خمیدہ ہے۔ اور میثم ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد دیکھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا میثم یہ بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا سچ کہا تھا میرے مولا نے۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا سچ کہا تھا۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا سچ کہا تھا۔ کہا بتاتا کیوں نہیں کیا کہا تھا تیرے مولا نے؟ کہا میرے مولا نے کہا تھا میثم تجھے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، ایک ناچنے والی کا بیٹا ہوگا۔ ہائے ہائے، السلام آباد۔ ہاں ہاں بھائی دیکھیں آپ کے کھلتے ہوئے چہرے دیکھے میں نے، اب میرا دل ہے کہ لو میں میثم کو نہ چھوڑوں۔ اب اگر یہی حق ہے ولایت کو سننے کا تو لیجئے گا، سنیے گا۔ میثم تمار کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا اور کیا کہا تھا تیرے مولا نے؟ کہا میرے مولا نے کہا تھا میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی۔ یہ تو بدبخت خود تلاش کر رہا تھا کہ کوئی میثم ایسا جملہ کہے
کہ اس کی بات پکڑی جائے اور میں اس کے مولا کے قول کو جھوٹا کر کے دکھاؤں، فوراً جملہ کہا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، تیرے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا، تیرے مولا کے قول کو جھوٹا کر کے دکھلاؤں گا۔ جلادوں کو حکم دیا میثم کے ہاتھ پیر کاٹ دو۔ جلاد آگے بڑھے، ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، کہا اسے کوفے کے چوراہے پر لے جانے کے بعد چبوترے پر ڈال دو تاکہ پتہ چلے ہر ایک علی کے چاہنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جلادوں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کوفے کے چبوترے کے اوپر ڈال دیا۔ میثم چبوترے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن زبان ہے۔ ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن زبان ہے۔ میثم چبوترے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں بازار میں، اے علی والو آؤ، علی کے قصیدے سنو، اے علی کے چاہنے والو آؤ، علی کے قصیدے سنو، اے علی سے محبت کرنے والو آؤ، علی کے قصیدے سنو۔ جانتے ہو میرا علی کون ہے؟ میرا علی وہ ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اگر کسی کے اندر دم ہے تو خانہ کعبہ میں ولادت ہو کر کے دکھائے۔ جملہ سنیں گے میثم تمار کا، لوگوں نے آنا جمع ہو گیا، لوگوں کی سب صف لگنے لگی۔ میثم تمار نے پھر سے کہا میرا علی وہ ہے جس کی شہادت مسجد میں ہوئی، میرا علی وہ ہے جس کی ولادت ہوئی تو آخری رسول خود لینے کے لیے آیا، میرے علی نے سب سے پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی، میرا علی وہ ہے جس نے سب سے پہلی غذا میں رسول کی زبان چوسی، میرا علی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا، میرا علی وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی توریت سنائی، انجیل سنائی، زبور سنائی، قرآن سنایا، میرا علی وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی 3 دن کے سن میں کلہ ازدر کو چیرا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میرا علی وہ ہے جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر بیت اللہ، میرا علی وہ ہے جو کمبر کا مولا ہے، جو بوزر کا مولا ہے، جو یعقوب کا مولا ہے، جو آدم کا مولا ہے، جو جنت کا مولا ہے، جو شیش کا مولا ہے، جو یعقوب کا مولا ہے، جو ادریس کا مولا ہے، جو یوسف کا مولا ہے، جو معدوم کا مولا ہے، جو موجود کا مولا ہے، میرا علی وہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کفار کو کفار کہا، مومن کو مومن کہا، میرا علی وہ ہے کہ جس نے آتے ہی قرآن مجید پڑھا، میرا علی وہ ہے کہ جس گھر میں آیا وہ گھر بیت اللہ، میرا علی وہ ہے جو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، میرا علی وہ ہے جو حسنین کا بابا بنا، میرا علی وہ ہے جو زہرا کا شوہر بنا، میرا علی وہ ہے جو داماد رسول بنا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی میثم گنوا رہے ہیں، میرا علی وہ ہے کہ جس وقت شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا تو ہر ایک شے نے دیکھا اور علی کے قصیدے پڑھنے شروع کیے، زمین نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، آسمان نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، ذروں نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، فلک نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، کہکشاں نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، نوح نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، جنت نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے، تمام کے تمام علم نے دیکھا علی کے قصیدے پڑھے۔ عالم یہ تھا کہ الف نے دیکھا کہ اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے دیکھا کہ بائے بسم اللہ سو رہا ہے، تے نے دیکھا کہ تخت و تاج کا مالک سو رہا ہے، سے نے دیکھا کہ ثابت قدم رسول سو رہا ہے، جیم نے دیکھا کہ جہان کا مالک سو رہا ہے، ہے نے دیکھا کہ حیدر کرار سو رہا ہے، خے نے دیکھا کہ خیبر کا مالک سو رہا ہے، دال نے دیکھا کہ دار المدینہ العلم سو رہا ہے، زال نے دیکھا کہ ذوالفقار کا مولا سو رہا ہے، رے نے دیکھا کہ رہبر اسلام سو رہا ہے، زے نے دیکھا کہ زاہد اسلام سو رہا ہے، سین نے دیکھا کہ ساقی کوثر سو رہا ہے، شین نے دیکھا کہ شافع محشر سو رہا ہے، سواد نے دیکھا کہ صبر کرنے والا سو رہا ہے، زواد نے دیکھا کہ ضیا پھیلانے والا سو رہا ہے، توئے نے دیکھا کہ طاہر سو رہا ہے، زوئے نے دیکھا کہ ظاہر سو رہا ہے، عین نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب سو رہا ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا،
بھائی خدائے حسین کا واسطہ جس بندے کے جتنی سمجھ میں آئے وہ میرا اتنا ساتھ دے. یاد رکھنا میں جملہ پڑھتا جا رہا ہوں, جس بندے کو جو جملہ اچھا لگے وہ اپنے ہاتھ مہین سے بلند کرتا رہے تاکہ مجھے پتا چلے علی کے نام پر صرف سورج نہیں بولتا, زمین نہیں بولتی, فرش ازا نہیں بولتا, منبر رسول ہی نہیں بولتا, بلکہ مومن کی زبان بھی بولتی ہے, مومن کا دل بھی بولتا ہے, مومن کے لب بھی بولتے ہیں. بھائی وجہ یہ ہے بس وہی بندہ نہیں بولتا جو تقیہ کر کے بیٹھا کرتا ہے, وہی بندہ نہیں بولتا جسے علی کے ذکر سے جلن ہوا کرتی ہے, بس وہی بندہ نہیں بولتا جسے علی کا ذکر وداع گزر رہا ہو, بس وہی بندہ نہیں بولتا جسے علی کا ذکر گراں گزر رہا ہو. جملہ پہنچانے جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا کہ جب بھی سورج کا ذکر ہو تو علی کا ذکر ہوتا ہے, لیل کا ذکر ہو تو علی کا ذکر ہوتا ہے, کہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں, علی کا نام آ جائے, شگوفے بول پڑتے ہیں, علی کا نام آ جائے, شگوفے بول پڑتے ہیں, تو علی کے نام میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. آباد رہے بھائی, سلامت, زندہ باد, زندہ باد. قبول فرمائے شہزادی, سلامت رکھے. اب محسوس ہو رہا ہے کہ ولایتی لوگوں کے درمیان عارف ولایتی مجلس پڑھ رہا ہے اور ولایت بیان کی جا رہی ہے. خدا کی قسم لیجئے گا, صرف آپ نہیں بول رہے ہیں, جتنے بھی علم نے دیکھا ہر ایک علم نعرہ لگا رہا تھا علی کی ولایت کا. الف نے دیکھا کا اسد اللہ سو رہا ہے, بے نے دیکھا کا بائی بسم اللہ سو رہا ہے, تے نے دیکھا کا تخت و تاج کا مالک سو رہا ہے, سے نے دیکھا کا ثابت قدم رسول سو رہا ہے, جیم نے دیکھا کا جہان کا مولا سو رہا ہے, ہے نے دیکھا کا حیدر کرار سو رہا ہے, خے نے دیکھا کا خیبر کا اکھاڑنے والا سو رہا ہے, دال نے دیکھا کا دار المدینۃ العلم سو رہا ہے, زال نے دیکھا کا ذوالفقار کا مولا سو رہا ہے, کا رے نے دیکھا کا رہبر اسلام سو رہا ہے, زے نے دیکھا کا زاہد اسلام سو رہا ہے, توئے نے دیکھا کا طاہر سو رہا ہے, زوئے نے دیکھا کا ظاہر سو رہا ہے, عین نے دیکھا کا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے, سعاد نے دیکھا کا صبر کرنے والا سو رہا ہے, زعاد نے دیکھا کا ضیاء پھیلانے والا سو رہا ہے, توئے نے دیکھا کا طاہر سو رہا ہے, زوئے نے دیکھا کا ظاہر سو رہا ہے, عین نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب سو رہا ہے. جملہ آگے بڑھا رہا ہوں, عین نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب سو رہا ہے, غین نے دیکھا کہ غالب کل غالب سو رہا ہے, فے نے دیکھا کہ فاتح خیبر سو رہا ہے, میم نے دیکھا کہ من کنت مولا سو رہا ہے, نون نے دیکھا کہ ناصر رسول سو رہا ہے, واو نے دیکھا کہ وجہ اللہ سو رہا ہے, یہ نے دیکھا کہ ہدایت کرنے والا سو رہا ہے, یہ نے دیکھا کہ ید اللہ سو رہا ہے. بھائی جو بھی دیکھتا تھا علی کے نام کے قصیدے پڑھتا تھا. اسی لیے میں نے بھی جملہ کہا کہ علی کے بس اتنے شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے, یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے, اور علی شگاف کعبے میں دربار بار کون کرے. آباد رہے, سلامت, ولایتی لوگوں کو سلامت رکھے خدا, سلامت رہے. بس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. قبول فرمائے شہزادی, سلامت رکھے. بھائی یاد رکھیے گا علی کا نعرہ چل رہا ہے. میسم سے کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ کہا تیری زبان کاٹی جائے گی. جیسے ہی میسم تمار علی کے نام کے قصیدے پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا, سب بن گئی. پورا بازار علی کے نام پر جمع ہو گیا, پورا بازار علی کے نام پر بھر گیا. ہر ایک بندہ علی کے نام پر قصیدے پڑھنے لگا. جو بندے علی کے نام سے ڈر رہے تھے اب انہی بندوں کی زبان کے اوپر علی علی ہونے لگا. علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. یہ حق حق کی صدائے ابن زیاد کے کانوں میں پہنچی. جلاد ابن زیاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے ابن زیاد تیری حکومت تو تباہ ہونے والی ہے, برباد ہونے والی ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جس میسم کے
تو نے ہاتھ کاٹے تھے، پاؤں کاٹے تھے، وہ میسم زبان کو لینے کے بعد کوفے کے بازار میں علی علی کر رہا ہے، علی کے نام کے قصیدے پڑھ رہا ہے، پورا کا پورا بازار علی علی سے بھر گیا ہے۔ یاد رکھنا تیری سلطنت تو ختم ہونے والی ہے، تیری سلطنت تو مٹنے والی ہے۔ جیسے ابن زیاد نے یہ سنا تو فوراً جلاد کو حکم دیا، جاؤ میسم کو بلا کر لاؤ، میسم کو ابھی سزا دی جائے گی۔ میسم کو پکڑ کے لے کر آ گئے جلاد، کہا میسم کا سر تن سے جدا کر دو۔ فوراً جلاد آگے بڑھا، تلوار کو گلے کے اوپر رکھ دیا۔ فوراً میسم بولے، کہا تو حاکم ہے، تو سلطنت کا مالک ہے، تو بادشاہ ہے، جانتا بھی ہے بادشاہت کے کیا قوانین ہوتے ہیں، کیا قوانین ہوتے ہیں؟ کیا قوانین یہ ہوتے ہیں کہ مرنے والے کی آخری خواہش معلوم کی جاتی ہے۔ اے ہے خدا کا واسطہ، مرنے والے کی آخری اچھا معلوم کی جاتی ہے، آخری وصیت معلوم کی جاتی ہے۔ اس نے سوچا شاید میسم ڈر گئے، شاید میسم خوفزدہ ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ میری بیعت کریں گے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا یہ ہوں تمام کے تمام کوفے والوں کو بلا لے۔ جلادوں کو بھیجا، کہا کوفے کو آدمیوں کو بلا کر کے لے کر آؤ۔ کوفے کے تمام آدمی آ گئے، جملہ مکمل کر رہا ہوں، مرد آ گئے، بچے آ گئے، بوڑھے آ گئے، ضعیف آ گئے۔ ہر ایک بندے نے میسم سے کہا میسم یہ بتاؤ تم نے ہمیں یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ میسم نے فوراً کہا میں نے تمہیں یہاں پر اس لیے بلایا ہے، یہ جو تمہارا حاکم ہے نا، یہ جو تمہارا لیڈر ہے نا، اس کی اہمیت بتانی ہے، اس کی اوقات بتانی ہے، اس کی پاور بتانی ہے، اس کی اوقات بتانی ہے۔ اما اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے، ولدیت میں نام کسی اور کا ہے۔ بھائی سلامت رہے، آباد رہے، خدا سلامت رکھے۔ بھائی یہ بیٹا کسی اور کا ہے، ولدیت میں نام کسی اور کا ہے۔ اب میسم نے بتانا شروع کیا، بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے، 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 یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ فوراً ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا میسم کی زبان کاٹ، کہیں ایسا نہ ہو میرے اصلی باپ کا پتہ دے دے۔ آئے ہائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اصلی باپ کا پتہ دے دے۔ اب جیسے ہی جلاد آگے بڑھے، میسم نے بے ساختہ جملہ کہا، او لعنت اللہ، تو لسان اللہ کی زبان کو جھوٹی کر۔ بادشاہ یہ چاہ رہا تھا کوئی بھی بندہ حسین کی زیارت کو نہ جائے، کوئی ایسی شرط رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ حسینی زیارت کو نہ جا سکے۔ جیسے اب گائے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں۔ آئے ہے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کا زمانہ تھا، اب سے کافی پرانی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ کا شرط یہ ہے جو بھی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا گھر قربان کر کے جائے گا۔ بادشاہ یہ کہہ کر کے اپنے دربار میں چلا گیا۔ صبح ہوئی، جیسے ہی صبح ہوئی دق الباب ہوا، بادشاہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک صف لگی ہوئی ہے آدمیوں کی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ ہمارا گھر رکھ لو اور حسین کی زیارت کرا دو۔ میں دعا کرتا ہوں خدا وند عالم جتنے بندے بھی حسین کی زیارت کے لیے بول رہے ہیں نا، خدا وند عالم ان ہر ایک بندوں کو حسین کی زیارت ضرور کرانا۔ انہیں تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زیارت نہ کر لے۔ اگر یہ مر بھی جائے تو مرنے کے بعد ان کی روح کو اتنی اجازت دینا کہ ان کی روح کربلا کی زیارت کر کے آئے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، اگلے سال کوئی بھی بندہ زیارت حسین کو نہیں جائے گا، میرا وعدہ ہے۔ بس اگلا سال آ گیا، بادشاہ نے اعلان کیا بھائی اگلے سال بس وہی زیارت کو جائے گا جو اپنا ایک ہاتھ قلم کروا کے جائے، جو اپنا ایک ہاتھ کٹوا کر کے جائے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، اپنے دربار میں جا کر کے سو گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، صبح ہونے سے پہلے ہی دق الباب ہوا، بادشاہ گھبرا کے اٹھا، کہا اتنی سویرا کون آ گیا؟ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ابھی تک تو صرف ایک صف ملا کرتی تھی، آج کئی ساری صفیں لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے ہمارا ہاتھ کاٹ لے، حسین کی زیارت کرا دے۔
آئے ہائے ہمارا ہاتھ کاٹ لے۔ بھائی تمام کے تمام بندوں سے مسئلہ معلوم کیا گیا، ابھی تک تو اتنے بندے نہیں آئے تھے، لیکن آج یہ اتنی ساری صفیں کیوں لگی ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں حسین کی زیارت کو جانا ہے، تو فوراً تمام کے تمام بندے ایک زبان ہو کر بول پڑے کہ بادشاہ سلامت ابھی تک تمہاری شرط یہ تھی کہ جس کے گھر ہوگا وہ زیارت کو جائے گا، جس کے پراپرٹی ہوگی وہ زیارت کو جائے گا، ہمارے گھر نہیں تھا ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہمارے پراپرٹی نہیں تھی ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہمارے جائیداد نہیں تھا ہم اس لیے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے شرط رکھ دی ہے کہ جو اپنا ہاتھ قلم کر کے جائے گا وہ زیارت کو جائے گا۔ اے بادشاہ ہمارے ہاتھ ہے، وہ ہمارے دونوں ہاتھ کاٹ، ہمیں حسین کے لیے جانے دے۔ بادشاہ نے جیسے ہی تعداد کو دیکھا تو فوراً پریشان ہو گیا کہ اتنے سارے بندے زیارت حسین کو جائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے تاریخ کو پڑھنا شروع کر دیا، بھائی کبھی 100 بندے زیارت حسین کو گئے، کبھی 200 بندے زیارت حسین کو گئے، کبھی 300 بندے گئے، کبھی 400 بندے گئے، کبھی 500 بندے گئے، کبھی 1000 گئے، پھر 2000 گئے، پھر 3000 گئے، پھر 4000 گئے، پھر 5000 گئے، پھر 10000 گئے، پھر 20000 گئے، پھر 40000 گئے، پھر 50000 گئے، پھر 60000 گئے، پھر 80000 گئے، پھر 1 لاکھ گئے، پھر 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، پھر 4 لاکھ، پھر 5 لاکھ، پھر 10 لاکھ، پھر 20 لاکھ، پھر 40 لاکھ، پھر 50 لاکھ، پھر 60 لاکھ، پھر 70 لاکھ، پھر 80 لاکھ، پھر 90 لاکھ، پھر 90 لاکھ، پھر 1 کروڑ، پھر 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، 7 کروڑ، 8 کروڑ۔ وہ کربلا کے میدان میں 7-8 کروڑ کا مجمع جمع ہو گیا۔ دشمن نے دیکھا فوراً پریشان ہو گیا۔ میں نے سوال کیا بھئی یہ بتا کیا تعداد دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا تعداد دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ ہر ایک بندے کا جملہ آیا کہ نہیں مولانا ہم تعداد دیکھ کر نہیں ڈرے، ہم تو اس لیے ڈر گئے ہیں ابھی تو ان کے امام نے نہیں بلایا تو 8 کروڑ آ گئے، جب امام بلائے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، قبول فرمائے صاحب۔ کبھی تو حسین نے بلایا نہیں ہے تو اتنے آ گئے۔ میں نے کہا بھائی کیا تعداد دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں؟ احمد کو میں نے تمام کر دیا، کہا نہیں تعداد دیکھ کر پریشان نہیں ہے، ہم پریشان تو اس لیے ہے ابھی تو ان کے وقت کے امام نے بلایا نہیں ہے۔ 8 کروڑ آ گئے، 7 کروڑ آ گئے، جس دن ان کے وقت کا امام بلائے گا تو کیا عالم ہوگا؟ شاعر اہل بیت نے جواب دیا کہ آواز جب بھی دے گا ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بھائی میں نے رحمت کو تمام کر دیا، لیکن میرا دل ہے کیا معلوم اگلے سال کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے، کیا معلوم اگلی مجلس میں کس کو مہلت ملے کس کو مہلت نہ ملے۔ لیجئے میں تو پڑھ کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جتنے بندے بھی فیضیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آخری جملے سے فیضیاب ہو جائے۔ جملہ کہہ کر کے روانہ ہو رہا ہوں، یاد رکھیے گا جانے رسول سبت پیمبر حسین ہے، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین ہے۔ وہ کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے۔ تو کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، وہ بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ قبول فرمائے شہزادی، سلامت رہے میرا عزیز۔ خدا کی قسم رات کی اس تاریخ میں اور اتنی بیداری کے ساتھ سننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ حسین کے چاہنے والوں کا کام ہے کہ نیند مر جاتی ہے ان کی آواز نہیں مرا کرتی۔
ہر شے گھبرا جاتی ہے، علی کے چاہنے والے نہیں گھبرایا کرتے۔ لیجئے میں نے اپنی رحمت کو تمام کر دیا۔ آپ حسین کے نام پر ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ آج حسینیت کا چرچا، کل حسینیت کا چرچا خود حسین نے کیا تھا، پھر اس کے بعد حسینیت کا چرچا اور لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد سستانی صاحب نے حسینیت کا چرچا کیا، خامنائی صاحب نے حسینیت کا چرچا کیا، اور آج یہ عزادار فرش عزا پر بیٹھ کر حسینیت کے نعرے لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یاد رکھنا ہمارے سر کو تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے حسین نہیں نکال سکتے۔ ہم مر سکتے ہیں لیکن حسینیت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور حسینیت چھوڑ دینے والی چیز بھی نہیں ہے، چونکہ حسینیت کردار کا نام ہے، انسان کا نام نہیں ہے، اور کردار مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے سر کو کٹانے کے بعد، نو کے نیزہ پر جانے کے بعد تلاوت خدا کی، تلاوت قرآن پاک کرنے کے بعد بتلایا، دیکھو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آتی، ہم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور وہی حسینی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ لوگ فرش عزا پر آئے، بہت دور سے آ گئے، قابل تحسین ہے جتنے بندے بھی فرش عزا پر آئے، خدا کی قسم جان و مال قربان ہو آپ کے اوپر، لیکن میرے عزیزوں صرف آپ تو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہو، لیکن ایک وہ بی ہے جو اپنی قبر کو چھوڑ کر آتی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، خداوند عالم ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ایک بی وہ ہے جو اپنی مرقد کو چھوڑ کر کے آتی ہے، قبر کو چھوڑ کر کے آتی ہے۔ آپ تو صرف آ کر بیٹھ کر، بہت سے بندے ایسے ہیں جو گھٹ گھٹ کر روتے ہیں، اور بہت سے بندے وہ ہے جو چیخ مار مار کے روتے ہیں زہرا کے ساتھ، لیکن آپ کو زہرا کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ زہرا بھی یہیں کہیں بیٹھی ہوئی اس طرح سے ماتم کرنے کے بعد کہہ رہی ہوگی، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اسی جگہ پر یہیں کہیں بیٹھ کر رسول اسلام بھی حسین کا ماتم کر رہے ہوں گے، اور سید سجاد نے فرمایا، جب بھی میرے بابا کو رویا کرو تو ایسے نہ رویا کرو جیسے گھٹ گھٹ کر روتے ہیں، جیسے کوئی اپنے کو روتا ہے، بلکہ جب بھی رو تو ایسے رو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کے اوپر ماتم کرتی ہے اور یہ کہتی ہے، اے میرے لال، کیا تیری عمر کے بچے بھی قربان ہوتے ہیں؟ اے میرے لال، تیرا چہرہ تو یوسف جیسا تھا، کیا تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ارے یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا، یعقوب کی روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر ہائے کربلا کا میدان، حسین یہی تو کہہ رہے تھے، سجاد یہی تو کہہ رہے تھے، ارے ایک یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا، یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، مگر ہائے کربلا، ارے ایک یوسف نہیں بلکہ 72 یوسف تھے، ایک اکیلا یعقوب تھا۔ کبھی عباس جیسے یوسف کے بازو اٹھا کر لاتا تھا، کبھی علی اکبر جیسے یوسف کا لاشا لاتا تھا، کبھی علی اصغر جیسے یوسف کو اٹھا کر لاتا تھا، اور بار بار سجاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ منہال لو لو کر پوچھا کرتے تھے، مولا یہ بار بار شام کیوں کہتے ہو؟ کا منہال اگر تجھے پتا ہوتا تو معلوم نہ کرتا۔ مولا نے 3 بار کہا شام، شاید میں سمجھتا ہوں مولا نے 3 بار الگ الگ شام کہا ہو، ایک مرتبہ شام کہا ہو تو بازار شام کا نام لیا ہو، ایک بار شام کہا ہو تو دربار شام کو یاد کیا ہو، ایک بار شام کہا ہو تو زندان شام یاد کیا ہو۔ ہاں میرے عزیزو، منہان نے جب امام کو روتے ہوئے دیکھا تو بس ایک سوال کیا، مولا مولا کب تک رو گے؟ ارے یاد رکھے گا مولا، ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ بس امام نے ایک جملہ کہا، اے منہال، ارے شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن یہ بتا، ارے ماں بہنوں کا بے ردا پھرنا
ان کے سروں سے چادروں کا چھیننا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اے منہال سنو گے؟ ارے بازار شام سجایا جا رہا تھا، ایک رسی تھی، وہ 12 گلے تھے منہال، ارے رسی کے اندر ہر ایک کا گردن بندھی ہوئی تھی، وہ ایک چھوٹی سی گردن تھی جو رسی میں بندھی ہوئی تھی منہال، وہ کسی اور کی گردن نہیں تھی، میری 4 سالہ بہنا سکینہ کی گردن تھی، جو بار بار اپنے پیر اٹھاتی تھی اور کہتی تھی بھیا او میرا گلا گھٹ گیا۔ جزاک اللہ۔ ہاں علم برآمد ہو گئے لیکن ابھی نہیں، جب تک آپ اچھے سے ماتم نہیں کر لیں گے فرش عزا پر بیٹھ کر، جب تک علم نہیں آئیں گے، یاد رکھنا اگر رونا نہ آئے تو فرش عزا پر بیٹھ کر دعا مانگا کرے، مولا ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ شہزادی کے مصائب پر گریہ نہیں ہوتا، ارے مولا ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں ہم، ہائے حسین کے مصائب، ہائے زہرا کی رضا، ہائے زینب کا بازار میں جانا، ہم سے گریہ کیوں نہیں ہوتا؟ امام فرماتے ہیں بازار شام سجا ہوا تھا، ہمیں اس طرح سے لے جایا گیا جیسے قیدیوں کو لے جایا جاتا ہے، ہمیں بازار کی ایک گلی سے گزارا گیا، بازار کی کچھ عورتیں تھی جو چھت کے اوپر بیٹھ کر ایک جملہ کہا کرتی تھی، دیکھو یہ باغیوں کا قافلہ ہے، یہ خارجیوں کا قافلہ ہے، انہیں پتھر مارو، اوپر سے پتھر آ رہے تھے، صدقے کی کھجور پھینکی جا رہی تھی، کھولتا ہوا پانی میری پھوپھی اماں کے سر کے اوپر ڈالا جا رہا تھا، اتنے میں ایک بندے نے چھت کے اوپر سے ایک ایسا آگ کا انگارہ پھینکا، میرے سر کے اوپر گرا، وہ میں روتا رہا، میرا سر جل رہا ہے، میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے پر کسی نے انگارہ نہ ہٹایا، منہال رونے لگے، کہا منہال دربار میں لے جایا گیا ہمیں، ارے ہمیں اس جگہ بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا، میری پھوپھی اماں کبھی ایک بی بی کے پیچھے، کبھی دوسری بی بی کے پیچھے، کبھی تیسری بی بی کے پیچھے، اگر آنسو خشک ہو جائے تو پھر بھی ہائے ہائے کی آوازیں کم نہ ہو، چونکہ یاد رکھنا اگر کسی کے آنسو بھی نہ نکلے تو کم سے کم ایک تماچا لگا کر ہائے کہہ کر حسین کہے، حسین کا وعدہ ہے، حسین کی اماں کا وعدہ ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا جو میرے لال کو روئے گا۔ بس میرے عزیزو اتنے میں ظالم کھڑا ہوا، کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ بیریدہ رباب ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اتنے میں تمام کے تمام بیبیاں رونے لگی، نہیں آئیں گے علم، ابھی نہیں آئیں گے، ایک منٹ جملہ سن لیجئے گا، آئیں گے ابھی نہیں آئیں گے، جملہ سنیے گا، آرام آرام سے تمہیں دربار شام لے جانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک تشت آیا، تشت کے اندر ایک سر رکھا ہوا تھا، جیسے ہی یزید نے تشت کے اوپر سے رومال ہٹایا تو سید سجاد نے دیکھا ارے میرے بابا کا سر ہے جو خون میں غلطا ہے۔ اتنے میں ظالم کھڑا ہوا، ایک چھڑی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حسین کے ہونٹوں پر مارنا شروع کیا۔ سجاد نے کہا مرحال وہ میرے بابا کے ہونٹوں پر لکڑی ماری جاتی تھی، سجاد زندہ رہا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے کا۔ میری ماں بہنوں اگر ابھی بھی آواز بلند نہ ہوئی ہو تو لو اب آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر ابھی بھی آنسو نہ نکلے ہو تو اب اس جملے پہ چاہے زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے رونے میں بخل نہ کرنا۔ مولا نے منہال نے کہا مولا بس ایک سوال اور، مولا یہ بتائیے گا جب آپ یہاں سے گئے تھے، آرام سے سنیے گا یہ جملہ اور یہیں پر رونا ہے اور یہیں پر میں اپنے مسائل کو تمام کر دوں گا۔ کہا مولا جب یہاں سے گئے تھے تو آپ کی کمر سیدھی تھی، مولا بال کالے تھے، مولا آنکھوں کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، مولا اب جب آئے ہو تو کمر خمیدہ ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، مولا آخر ہوا کیا ہے؟ مولا نے کہا منہال
ایک عجیب و غریب رات آئی. اس رات کے بعد سجاد کبھی نہ سو سکا. کا مولا کیسی رات کا ایک رات ایسی آئی, میری بہن سکینہ سو رہی تھی. خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں لینے کے لیے آیا ہوں. سکینہ کی آنکھ کھلی, کبھی ادھر دوڑی کبھی دوسرے کونے میں, اور ایک جملہ کہتی ہے میرا بابا ابھی آیا تھا, میرا بابا یہی تھا, میرا بابا کہہ رہا تھا میں تجھے لینے آیا ہوں. پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ یہ رونے کی آوازیں ظالم کے کانوں میں پہنچی. ظالم نے سر حسین کو زندان شام میں بھیجا. سجاد نے حسین کے سر کو آغوش میں لیا. لینے کے بعد سکینہ کے قریب چلے. چلنے کے بعد کہا اے بہن سکینہ لے بابا آ گئے, بابا کو لے لے, بابا کا سر آ گیا. سکینہ نے ہاتھ پھیلائے, پھیلانے کے بعد بابا کے سر کو لیا, آغوش سے لگایا, سر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بابا او یہ آپ کا ہونٹ کس نے کاٹا؟ بابا یہ پیشانی پر زخم کیسا؟ بابا رخساروں پر زخم کیسا؟ بابا او میرے گوشوارے چھین لیے گئے, میرے کرتے میں آگ لگا دی. بابا میری پھوپھی اماں بیریدہ. بابا ایک منٹ, بس ایک منٹ, آخری جملہ, بس آخری جملہ. بابا میری پھوپھی اماں بیریدہ ہو گئی. بابا بس سکینہ یہ جملہ کہتی کہتی چھپ ہو گئی. سجاد رو رہے تھے, زینب رو رہی تھی. اتنے میں زینب نے کہا سجاد دیکھو کہیں تمہاری بہن اٹھ نہ جائے, بابا کے سر کو لے لو. اب سجاد جیسے ہی آگے بڑھے سکینہ کو ہاتھ لگایا, وہ چیخ مار کے پیچھے ہٹے. کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن سکینہ نہ رہی, میری بہن سکینہ زندان شام سے رخصت ہو گئی. سکینہ کا ماتم ہوا. واہ سکینہ واہ. انجمن امام حسن عسکری